الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین لتراؤ بالمقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقی علی اعدائهم بغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلاء ربکما تکذبان مل کے صلوات پڑھ لیں محمد جب تک کائنات میں حسن حسن کی روشنی باقی رہے گی تب تک مقدر اسلام پر شام چھا نہیں سکا شام کے نجس اندھیروں کا اس حسن سے کیا مقابلہ کہ جس پہ لیلۃ القدر کے اندھیرے فدا ہو جاتے ہیں ایک ایسا محافظ عزت امیر المومنین ولایت امیر کا پیغمبر کے بعد پہلا مبلغ مشکل ترین وقت میں سیاست معاویہ کو رد کرنے والا جس کے تدبر کی وجہ سے آج تک فرعون شام خلیفہ راشد نہیں کہلوا سکتا سلامت اللہ آل محمد آپ کو سلامت یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں یہ براہ راست امام حسن سے خیرات لے رہے ہیں جنہیں حسن حسین خیرات نہ دیں ان کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے جس نے تشقیق کے چراغوں کو بے نور کر دیا جس نے یقین تسلسل محمدیت کو قائم رکھا اور جس نے اپنے تدبر سے کربلا کا جواز پیدا کیا کیونکہ اگر صلح حسن نہ ہوتی تو لوگ کہتے کہ آل محمد نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے کیونکہ جنگ براہ راست نہیں ہوتی ایک بات عقیدے کی ہے اسے گھٹیوں میں یہ چھوٹے بچے ہمیشہ رکھتے دو فکریں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی امام حسین نے جنگ کیوں کی دونوں بھائیوں کے عمل میں بظاہر اتنی تفاوت کیوں اس کا جواب بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھیے کہ امام حسن نے صلح نہیں کی پوری تاریخ کی ذمہ داری سے منبر رسول سے عرض کریں امام حسن نے شبی بھائی صلح نہیں کی امام حسین نے جنگ نہیں کی حسن سے صلح کی گئی حسین سے جنگ کی گئی اللہ آپ کو سلامت
جاہلانہ لقب جسے کئی اپنے بے وقوف بھی امام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، بے وقوفی کی بڑی شہزادہ امن، اس سے بڑی بکواس ہو نہیں سکتی۔ تو کیا امام حسین شہزادہ جنگ ہے؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ کرتے جو امام حسین نے کیا، اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ کرتے جو امام حسن نے کیا۔ امامت مشیت الہی کا نام ہے، یہ مرضی پروردگار سے اپنا عمل کرتے ہیں۔ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے چیک اپ کیا، دوائیاں لکھ کے دے، یہ میڈیسن کھائیے۔ 10 سال وہ دوائی کھاتے رہے، 10 سال کے بعد پھر طبیعت خراب ہوئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا آپریشن ہوگا۔ اب بے وقوف بحث کرنے بیٹھ جائیں، وہ ڈاکٹر ٹھیک تھا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے؟ جواب آئے گا دونوں ٹھیک ہیں۔ 10 سال پہلے بیماری کی نوعیت زیادہ نہیں تھی، دوائی سے علاج ہو سکتا تھا، 10 سال کے بعد آپریشن ضروری ہو گیا تھا۔ امام حسن کے زمانے میں معاویہ کی منافقت کو صلح کی دوائی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ حسین کو معلوم تھا جب تک آپریشن نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں بہت ممنون اور مشکور ہوں جناب سید کونین، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی قدر، اس بنیادی نوعیت پر توجہ فرمائیں کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے جو اقدام میرے مولا نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں صلح؟ اس نے قلم کو ذوالفقار بنا دیا۔ سلامت و آباد میں بات سمجھ آئی ہوگی۔ میرے مولا نے قلم کو ذوالفقار بنا دیا، اور ذوالفقار تو ذوالفقار ہے، اور اس کی کاٹ اپنے زخم چھوڑتی ہے دشمن پر۔ آج مولانا مودودی جیسا اس صدی کا مفکر غیر شیعہ ہونے کے باوجود آپ کے موقف کو تسلیم کر کے خلافت و ملوکیت لے گیا، اور ہر پڑھا لکھا آدمی جو کالج اور یونیورسٹی تک جاتا ہے وہ علی کے دشمن کے کردار سے واقف ہے، اور اتنی حد تک وہ ہمارا ہمنوا ہو جاتا ہے کہ صاحب وہ تو ٹھیک نہیں تھا، یہ کس نے کہلوایا کہ ٹھیک نہیں تھا؟ آج مکر جاتی ملائیت جو بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں کہ اس کے تو مولا علی سے بڑے اچھے تعلقات تھے، یہ سارے مکر جاتے۔ کیوں مانتے ہیں؟ حسن نے صلحوں میں لکھوایا کہ آج کے بعد تو علی پر تبرہ نہیں کرے گا۔ حسن نے لکھوا کر اسے اقراری مجرم بنوا دیا۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ خود نہیں مکرا تو وکیل کیسے مکر سکتے ہیں؟ آج دنیا مکر جاتی، حسن نے مکرنا ہی نہیں دیا، لکھوا لیا۔ چنانچہ یہ بی اے کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر رحمت کرے، نہیں کرے۔ عمر ابن عبدالعزیز، اسے چوتھے امام نے دعا دی تھی، گورنر تھا اور اس وقت اس کے بادشاہ بننے کے امکان ہی نہیں تھے، صرف گورنر۔ اسے مولا علی کی شان میں ایک فکرہ پڑھا، لوگوں نے چوتھے امام کو بتایا، امام نے ہنس کے کہا یہ بادشاہ بنے گا، علی کی حمایت کرو بادشاہ بن جاؤ گے۔ علی کی حمایت، تو میں نے یہ فکرہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن کی مجلس میں پڑھ دیا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔
پتہ نہیں چلا تو وہ پھر چل گیا، اور چل گیا تو پھر خطوں کے لائن لگی تھی، یہ انہوں نے کیا پڑھا؟ جو پڑھا تھا میں نے ٹھیک پڑھا تھا، کہ لکھا ہوا ہے بھی ایک کتاب میں، بڑے بڑے مورخین نے، علماء نے لکھا، اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر رحمت کرے، اس نے جمعے کے خطبے میں علی پر تبرہ بند کروایا، تو میں نے کہا کہ اللہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز پر تو رحمت کرے، تو اس نے علی پہ تبرہ بند کرایا، اللہ اس پر لعنت کرے جس نے علی پہ تبرہ شروع کرا۔ اور جو ہے یا نہیں، اب جب بند کروانے والے پہ رحمت ہے، بند کروانے والے پر تو رحمت ہے، تو شروع کروانے والے پہ لعنت کیوں نہیں؟ تو جو ہم کرتے ہیں وہ ایکشن نہیں ہے، ری ایکشن ہے۔ ہم نے شروع نہیں کیا، ہم نے شروع نہیں کیا، شروع تو آپ نے کیا۔ تو سامعین گرامی، ایک بندے نے رسول خدا پر اعتراض کیا کہ یہ کوئی بات ہے کہ کوئی اللہ کو نہ مانے تو اللہ اسے آگ میں پھینک دے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ نمرود نے کیا کیا تھا ابراہیم کے ساتھ، کہ اسے نہیں مان رہے تھے تو آگ میں پھینک دیا تھا، سزا تو خود مشرکوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اور جو ہے یہ نہیں، سزا تو خود تم نے بنائی۔ تو جب جھوٹا خدا اپنے نہ ماننے والے کو آگ میں پھینک سکتا ہے تو سچا خدا کیوں نہیں؟ تو ابتدا تو آپ نے۔ اب سامعین گرامی قدر، تاریخ کے اس مرحلے پر توجہ کرو، اور کیوں صلح کی؟ اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا امام نے۔ اب میں اس پر 1 گھنٹہ تقریر کروں تو بات اتنی واضح نہیں ہوتی، 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ استاد محمد حسین قمر جلالوی کے پروفیسر، وہ فرماتے ہیں حسن کی صلحوں پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ شبی بھائی جتنے شعراء کرام تشریف فرما، حسن کی صلحوں پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ 1000 تقریریں قربان ان 4 مصروں پر۔ حسن کی صلحوں پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں۔ انصاف کرنا ہے چوتھے مصرے پر، پوری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے۔ امام رسول خدا نے کافروں کے ساتھ صلح کی تھی، صلح حدیبیہ آج تک موجود ہے۔ حسن کی صلحوں پہ چوتھے مصرے پر دیکھنا، تیسرے اور چوتھے مصرے پہ توجہ کرنا۔ حسن کی صلحوں پہ کیوں متفق عوام نہیں؟ حدیبیہ سے زیادہ تو یہ مقام نہیں۔ وہاں نبی نے مٹایا تو خود رسول اللہ، یہاں تو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امام نہیں۔ مولا زندگی کرے، سارے مل کر حیدری۔ اپنے تدبر سے میرے بادشاہ، اور ایک فکر اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، 2 جوڑے عصمت میں ایسے ہیں جن میں کون چھوٹا ہے کون بڑا کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ اس گھر میں ویسے تو کسی کے ساتھ آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ جو سب سے بڑا تھا وہ سب سے چھوٹے سے کہہ رہا تھا تو مجھ سے ہے۔ رسول خدا نے حسین سے کہا کہ نہیں، میں تو اس میں طے نہیں ہو سکتا چھوٹا کون ہے بڑا کون، لیکن 2 جوڑوں کے بارے میں طے ہے کہ برابر، ایک علی اور فاطمہ، یہ دونوں برابر کے جوڑے۔ کون افضل ہے کون مفضول فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لولا علی لمال فاطمہ کفن، علی نہ ہوتے تو بطول کے برابر کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ ترقی کر کے علی کے برابر نہیں آئی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزت میں برابر، عصمت میں برابر، شرافت میں برابر، طہارت میں برابر، نجابت میں برابر۔ حد ہو گئی، مرد ہو کر علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، مستور ہو کر فاطمہ کی کوئی نماز قضا نہیں۔ سلامت
نہیں کہ وہ مرد کے آگے چلے. 70,000 ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو مرد کے آگے چلے. ہمارا تو زمانہ ہی بڑا خطرناک ہے, لیڈیز فرسٹ. بہرحال جو شریعت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ عذر شرعی نہ ہو, عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو, تو 70,000 ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. سب کے پاس موبائل ہے اور تقریباً ہر موبائل میں کیلکولیٹر ہوتا ہے. مجلس کے بعد جب گھر جائیے گا تو لیٹنے سے پہلے حساب کر لیجئے گا, ایک عورت آگے ہو ایک مرد پیچھے ہو تو 70,000 ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. ایک عورت آگے ہو پورا لشکر پیچھے ہو. کتنے ملائکہ سلامت ہو. جوڑا کبھی بھی اس ترتیب سے نہیں چل سکتا کہ عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو. فاطمہ اور علی برابر ہیں. خانہ تطہیر سے میدان مباہلہ تک علی جیسا مرد پیچھے چلتا رہا, فاطمہ جیسی بیوی آگے چلتی رہی اور خدا درود بھیجتا رہا. یہ ترتیب بھی دہشت گردی کے خلاف پالیسی تھی. وہ جو ہر جنگ میں آگے ہوتا تھا علی, نہیں میں فکرہ غلط پڑھ گیا, جو ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتا تھا علی, بدر میں سب سے آگے, احد میں سب سے آگے, اور خندق میں تو علی کے علاوہ کسی کی تلوار نیام سے باہر آئی ہی نہیں. جنہیں فکرے کا وزن سمجھ میں آیا ہے وہ گھر جا کے سوچیں گے. پورے لشکر اسلام میں سے علی کے علاوہ کسی کی بھی تلوار خندق کے میدان میں خالی باہر ہی نہیں آئی نیام سے. اسی کو نبی نے مباہلہ میں سب سے پیچھے رکھا, کیونکہ عیسائیوں نے لگانا تھا دہشت گردی کا الزام. اگر مباہلہ میں بھی علی آگے ہوتے تو لوگ کہتے کیسے نہ مباہلہ جیتتے, مرحب کے قاتل کو دیکھ کے ڈر گئے ہوں گے عیسائی. پیغمبر نے فرمایا علی سب سے پیچھے رہو تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے مباہلہ دہشت سے نہیں جیتا, صداقت سے جیتا. حسن بھائی دوسرا جوڑو, حسن اور حسین. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ افضل کون مفضول کون, جاہل بکواس کرتے ہیں. امام حسن میں صبر نہیں تھا, امام حسین میں صبر تھا. وہ واقعہ ہے کیا؟ علی نے فرمایا جب میں چلا جاؤں دنیا سے تابوت پہ رکھنا, تابوت کو اونٹ پر رکھنا. دونوں بھائی جان ایک خطرناک فکرہ سن لیں. اتنا بڑا راز ہے علی کی شہادت. 18 بیٹوں میں سے غیر امام کو شرکت کی اجازت بھی نہ تھی. تو جو علی عباس اور حنفیہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ 2 ٹکے کے مولوی کی سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ صرف علی کے 2 بیٹے شریک ہوئے, ایک امام حسن ایک امام حسین. آئے آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن کیوں بولے اور امام حسین کیوں نہیں بولے؟ امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین کی جرت نہیں کہ بولے. توجہ ہے یہ نہیں. حجت ناطق حجت شامل. ایک وقت میں 2 حجتیں ہوتی ہیں, ایک ناطق حجت بولنے والی, ایک صامت حجت چپ رہنے والی. جب نبی بولتے ہیں تو علی کو چپ رہنا پڑتا ہے, جب علی بولتے ہیں تو حسن کو چپ رہنا پڑتا ہے, اور جب حسن بولتے ہیں تو حسین کو چپ رہنا پڑتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جب 14 بولتے ہیں تو قرآن کو چپ رہنا پڑتا ہے. قرآن کی جرت نہیں کہ بول پڑے, قرآن کی طاقت نہیں کہ بول پڑے. 14 علی جو بول رہے ہیں, 14 محمد جو بول پڑے. تو امام حسن کی امامت کا پروٹوکول تھا کہ حسین چپ رہے.
امام حسن بول رسی دی، وہ ادھر چلا یہ ادھر چلے، تیسرے قدم پہ امام حسن نے رک کے فرمایا کون ہے تو؟ نقاب پوش نے کہا بابا نے کیا کہا تھا؟ امام حسن نے فرمایا ہمارے ہاں باپ بیٹے کے رشتے نہیں ہوتے۔ اپنے وقت کی حجت نے کہا تھا کہ جب رسی دینا تو نہ پوچھنا تھا، میں نے رسی دی تم سے پوچھو۔ اب زمانے کی حجت میں ہوں، بتا تو کون ہے؟ نقاب الٹی تو خود علی سامنے کھڑا، اس کے راوی بھی حسن اور حسین ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ زمانے کی حجت کی اطاعت علی پر بھی واجب ہے۔ تجھے ایسا صاحب اختیار، پھر کچھ جولا کہتے امام حسن کی نسل میں امامت نہیں تو برابر کہتے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امام حسن کی اولاد میں امامت ہو۔ آپ گھبرائیے نہیں، امام 12 ہی رہیں گے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملایا۔ لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتنہ مکثریت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ بینہما تثنیہ کثیرہ، ان دونوں کے درمیان برزخ فاصلہ رہتا ہے۔ لا یبغیان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغی تک نہیں کرتے۔ بغی کا مطلب چھونا، وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں۔ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان، چھوتے بھی نہیں ہیں اور لولو بن کے حسن آ جاتا ہے اور مرجان بن کر حسین آ جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ علی و فاطمہ کو ملا دیا اللہ، اور حسین سے پہلے حسن آئے۔ 70 سے زیادہ مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے حسین سے پہلے حسن کو رکھا۔ آغوش فاطمہ میں حسین سے پہلے حسن، سورہ کوثر کی تفسیر میں حسین سے پہلے حسن، جسے یاد آ جائے وہ بولے، یاد نہ آئے تو چپ رہنا۔ تطہیر کی چادر میں حسین سے پہلے حسن، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، اور حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے۔ کچھ بندے حیران ہیں، بات میں نے عربی قاعدے کے مطابق کی ہے۔ حسین کا اگر حسن کو عربی کے لحاظ سے چھوٹا کر دو تو حسین بن جاتا ہے، تصغیر کر دو، اور اگر اس کو بڑا کر دو حسین کو تو حسن بن جاتا ہے۔ جیسے معاویہ کو چھوٹا کرو تو یزید بن جاتا ہے، یزید کو بڑا کرو تو معاویہ بن جاتا ہے۔ آپ حسن کو بڑا حسین کہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ حسن کے دشمن کو بڑا یزید کہیے۔ اب یہ اعتراض دم توڑ گیا ہے، انہی نے خود ہی مارا ہے، خود ہی روکتے۔ میں نے کہا چلو کربلا میں تو شیعوں نے مارا، مدینے میں امام حسن کو کس نے مارا؟ توجہ ہے یہ نہیں؟ اور اگر امام حسین کے قاتل شیعہ ہی ہیں تو آپ نے تو بہت بڑا کام کیا، قاتل ڈھونڈ لیے، نام تاریخ میں معلوم ہے، کٹھے ہو کے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، پھر ویڈیو سے شکلیں بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کے منہ پہ پڑ رہی ہے، کون خوش ہو رہا ہے۔ کٹھے ہو کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور پھر شکلیں دیکھتے ہیں کون خوش ہوا۔ کیا پریشانی کے آثار آ گئے۔ تو سامعین گرامی، اللہ نے بڑا بیٹا دیا حسن، اور یاد رکھیے امام حسن علیہ السلام وہ امام ہیں جن کے آنے کے بعد، یہ چھوٹے بچے اس ترتیب کو یاد رکھا، امام حسن کے آنے کے بعد ہجرت اور بدر کے ستائے ہوئے مسلمانوں نے پہلی آفیشل عید کی۔ اسلام کی پہلی عید ظہور امام حسن ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ جس نے اب طریق دانوں سے نجات دلائی امام حسن ہے۔
خواجہ حسن نظامی نے بڑی خوبصورت تصویر کھینچی. فضل مسجد میں آئی، ماہ رمضان المبارک تھا. آواز دے کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو کہ آپ کے خواب کی تعبیر بن کر فاطمہ کی آغوش میں چاند اتر آیا ہے. پیغمبر نے عبادت الہی میں مصلی کو چھوڑا اور اس طرح جوش سے دوڑتے ہوئے گئے کہ حسن نظامی نے لکھا کہ اتنے شوق سے تو موسیٰ طور پر اللہ کو دیکھنے نہیں جاتے تھے. بولتے آنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آئے تاکہ یہ سفر خدا آپ کو سلامت رکھے. اتنے شوق سے تو موسیٰ طور پر اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے جتنے شوق سے امام حسن کی زیارت کے لیے محمد مصطفیٰ مسجد سے چلے. عبائے مبارک زمینیں بطول کے بوجھ سے لیتی چلی آتی تھی. پیغمبر کے دونوں بازو اسلام کے پرچم بن کے پھیلے ہوئے تھے. پیغمبر کے مرج البحرین کے موتی چمکتے ہوئے روشنیاں پھیلاتے جا رہے تھے. پیغمبر کی دونوں انگلیاں توحید کے کاشانوں کی طرح فضل کی طرف ہاتھ بڑھاتی جاتی تھی. زبان مبارک میں فکر ہے فضل لاؤ میرا حسن، لاؤ میرا حسن. فضل کہتی ہے میرا کلیجہ کانپنے لگا، یہ عالمین کے طیب و طاہر رسول ہے اور حسن کو تو میں نے ابھی نہلایا ہی نہیں. بس ابھی اس نے دل میں خیال کیا کہ رحمت کل نے جلال میں آ کے کہا فضل جسے اللہ پاک کر کے بھیجے اسے تو کیا پاک کرے، جسے خدا پاک کر کے بھیج رہا. میری بہن سلامت حیدری سلامت. بڑا اعتراض ہوتا ہے ہم پر کہ دین کی مجلسوں میں جا کے دیکھیں نعرہ تکبیر آہستہ. یہ جتنے بندے چپ ہیں یہ مکر گئے. کہاں کہاں نعرہ رسالت آہستہ. پتہ نہیں نعرہ حیدری پر انہیں کیا ہو جاتا ہے اتنے جوش سے. یا علی کہتے ہیں، میں ممبر پر اعتراف کرتا ہوں ہم اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، کہنا بھی آہستہ چاہیے. یا رسول اللہ بھی آہستہ کہتے ہیں شبی بھائی، کہنا بھی آہستہ چاہیے. یا علی اونچا کہنا بھی اونچا چاہیے. اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں. اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کرے مقابلہ علی کے منکروں سے ہوگا، کیونکہ مقابلہ علی کے منکر. جب مقابلے پہ علی کے منکر ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آل محمد آپ کو سلام. صلی علی محمد. کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا. سبحان اللہ. کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا. بت خانے سے جو بدلا اوکار بن گیا. کعبہ منانے کے واسطے کالا لباس اوڑھ کر آزادگار بن گیا. کوئی شک نہیں کہ دنیا کا پہلا امام بارگاہ خانہ کعبہ، سب سے پہلا امام بارگاہ. ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا گھر کائنات. مجھے پیاس لگ جائے آپ خالی گلاس لے آئیں، بچ جائے تو میں کہوں گا یہ خالی گلاس کیوں لے کر آئے ہو. گلاس کی عزت ہوتی ہے جب اندر پانی آ جائے. غلاف کو چوما جاتا ہے جب اندر قرآن آ جائے. تو پتہ کرو کعبے کے اندر کون آیا جو عزت مآب ہو گیا. کون ہے جو کعبے کے اندر؟ حق
ध्यान से सुनिएगा। بسم اللہ۔ سب جانتے ہیں روح قمر بہت مشہور ہندو شاعر ہے، اس نے اپنی کتاب میں علی کی فضائل کا شعر لکھا ہے بڑی توجہ سے۔ جلسہ سے ایک حرکت چلی مانگ رہی ہوں، جلسہ سے ایک حرکت چلی مانگ رہی ہوں، میں اللہ کی ولایت سے بلی مانگ رہی ہوں۔ لوگ کر دیا کونین کو دیواریاں میں نے، کونین کو دیواریاں میں نے، میں تیرے خزانے سے نہیں۔ اس بچے پر ابھی نماز واجب نہیں ہے، نماز بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، علی ماں کی گود سے واجب ہوتا ہے۔ اسے اب کیا فتویٰ ڈرائے گا کوئی؟ اس بچے کو فتویٰ کہاں سے ڈرائے گا؟ پہلے حسن آئے آغوش زہرا کی زینت بن کر۔ اسلام میں پہلی عید نزول حسن، اسلام میں پہلا عقیقہ امام حسن، اس سے پہلے کسی کا عقیقہ نہیں ہوا، پہلا عقیقہ امام حسن علیہ السلام۔ اسلام عزت مآب ہو گیا، مشرکوں کے منہ بند ہو گئے، کہتے تھے کہ اس کی اولاد نہیں ہے، کب تک چلائے گا مشن؟ میں اس زمانے میں ہوتا تو ایک فکرہ میں مشرکوں سے ضرور کہتا، تمہیں مشن کی پرواہ ہے، اولاد نہیں ہے، یار جو ہے مشرکوں کو بھی پتا تھا یار وارث نہیں ہوتے، اولاد وارث ہوتی ہے۔ تو جس نے اب تری کے دانوں سے نجات دلائی، امام حسن، چھوٹا بیٹا حسین، پھر حسن کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ۔ حسین کے بیٹا ہوا، نام رکھا علی۔ اس گھر میں پھر علی اور فاطمہ آ گئے، پھر مرج البحرین ہو گیا۔ حسین کا بیٹا حسن کی بیٹی، دونوں کی شادی ہو گئی، لولو والمرجان بن کے محمد باقر آ گئے، جو باپ کی طرف سے حسین کا بیٹا ہے، ماں کی طرف سے حسن کا بیٹا ہے۔ اب یہ جتنے امام ہیں یہ امام حسن کی اولاد ہے، امام حسن کی اولاد ہے۔ مزار پر کسی اور مذہب کا قبضہ ہو جائے تو صاحب مزار کا مذہب وہی نہیں ہوتا۔ آل محمد کی شہرتیں کسی کی مرہون منت نہیں ہے، باپ مشہور ہو جائے تو بیٹے کو وقت پڑ جاتا ہے۔ کیا لمبی چوڑی مثالیں دو، علامہ اقبال کے بیٹے کو دیکھ لیں، نفسیاتی مریض ہو گیا، رشید ترابی کی بددعا ہے۔ علامہ رشید ترابی نے کراچی میں نشتر پارسی سے بددعا کی، انہوں نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا۔ علامہ رشید ترابی نے، وائے بد نصیبی میری، ہائے ناکامی میری، پاؤں جب ٹوٹے تو شوق دشت پیمائی ہوا۔ علامہ اقبال فرماتے، پاؤں جب ٹوٹے تو شوق دشت پیمائی ہوا، بغض اصحاب ثلاثہ سے ہوا اقبال کو، تنگ مگر ایک خارجی سے ہو کے مولائی ہو۔ اس نے اگلے دن اخبار میں بیان دے دیا، یہ شعر میرے باپ کا نہیں ہے۔ علامہ رشید ترابی اگلے دن وہ پیپر لے کر آئے جس میں علامہ اقبال کے ہاتھ سے یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ جو علامہ رشید ترابی نے منبر سے کہا، یہ شعر تو تیرے باپ کا ہے، اب تو بتا اقبال کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ شعر تو ہے تیرے پاس، یہ تو میں نے پروف کر دیا کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اب تو ثابت کر کے اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ تیرا باپ سے عقیدہ ہی نہیں ملتا۔
وہ کیا روتا اپنا رونا، میں اپنا کوئی ذاتی مقام نہیں بنا سکا، گم ہو گئی میری شخصیت باپ میں۔ جسٹس ہو گیا، وہ خالی وکیل تھے، لیکن اس کا تعارف یہی ہے، اقبال کا لڑکا پاس ہو گیا، علامہ اقبال کا بیٹا پاس ہو گیا، میں ہوا ہی نہیں۔ اس جگہ میں نے گھر بدل دیا، ایڈریس یہی بن گیا، علامہ اقبال کے بیٹے کے گھر کے ساتھ میرا گھر۔ جسٹس بنا تو مجرم ملزم سب پوچھتے تھے، اے ہوئے علامہ کیا کہنے آل محمد تمہارے، حسن رسول کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، حسن علی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، ان کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سلامت و آباد، جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام ہے۔ ان کی قبروں کا یہ ایڈریس نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، یہ جہاں جائیں وہی جنت بنا دیتے ہیں۔ رسول کے ساتھ بھی نہیں سوئے ہوئے، قبرستان کو جنت المعلی بنا دیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نجف میں جائیں تو اشرف ہو جاتا ہے، یہ کربلا میں جائیں تو معلی ہو جاتا ہے، یہ قاسمین میں جائیں تو شریفین ہو جاتا ہے، یہ مشہد میں جائیں تو مقدس ہو جاتا ہے۔ سخیوں کے گھر میں سخی کہلانا، وکیلوں کے گھر میں سخی کہلوانا آسان ہے، اندھیرے میں روشنی کرنا آسان ہے، روشنی میں روشنی کرنا مشکل۔ جسے دنیا خاموش کہتی ہے، تقریر کی آخری فکریں توجہ چاہتا ہوں، جسے دنیا خاموش کہتی ہے، امام حسن ہر وقت چپ رہے اپنے دشمن کے سامنے، کبھی چپ نہیں رہے علی کے دشمن کے سامنے۔ پوری ذمہ داری سے میں نے یہ فکر رکھا، ہر وقت چپ رہے اپنے دشمن کے سامنے۔ ایک بندے نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے آ کر امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دینی شروع کر۔ امام نے کہا بولتا رہے، فرق ہی نہیں۔ لوگ اٹھنے لگے، کہا بولنے دو۔ تھک گیا، کہا چپ کیوں ہو گیا، پیاسا ہے، پانی پی کے پھر شروع ہو گیا۔ دشمن کو رزق یا اللہ دیتا ہے یا اہل بیت دیتے ہیں؟ کھانا کھلا دیا، پھر بولنے لگا، بستر دے دیا۔ صبح جب جانے لگا تو امام نے اسے گھوڑا دیا، اشرفیہ نہیں، گھوڑے پہ بیٹھا نیچے اتر آئے۔ امام حسن کے پاؤں چوم کے کہتا ہے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے۔ سلامت آباد فرما، اگر میرے کوئی میرے ایک کان میں گالیاں دے دے اور دوسرے میں معذرت کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے امام حسن کا ذاتی دشمنوں سے سلوک۔ لیکن جب آپ شام گئے، وہ منصوبہ بنا کہ دروازے پر کھڑا کوئی شخص پردہ نہ اٹھائے۔ کوئی بھی آتا تھا ایرا غیرہ جو بھی، تو دربان کھڑے تھے، ان کا کام تھا یوں پردہ اٹھانا، خصوصی احکامات دے دی، خبریں پردہ نہیں اٹھا۔ خود مولا پردے ہٹائیں اور دربار میں آئیں۔ سیدہ کے بیٹے نے قدم رکھا، ہوا چلی، ہوا چلی، ادھر کا پردہ یہاں رک گیا، ادھر کا پردہ یہاں رک گیا۔ مسکراتا ہوا امام حسن درمیان سے گزر گئے، آواز دے کے فرمایا تیری رعایا نے نہیں اٹھائے، میری رعایا نے اٹھا دی۔ ہوا میری رعایا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ میری رعایا ہے۔ اگلی بات آپ کو معلوم ہے، کوئی نہ اٹھے، آدھا مجمع بولا تھا، سب سے پہلے وہ خود اٹھا، پھر پورے وزیر مشیر اٹھے۔ بعد میں اس نے پوچھا میں نے روکا تھا تو تم کیوں اٹھے؟ مگر جناب کیوں اٹھے؟
کوشگا حسن کے ساتھ سانپ آ رہا تھا. اب پتا چلا کہ اللہ بڑے بڑے فرعونوں کو سانپ ہی سے ڈراتا ہے. یہ جو فرعون ہیں یہ سانپ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جتنا مرضی اچھا ماحول مل جائے، جتنا مرضی اچھا. یہ ماحول والا بھی ایک اعتراض ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل جاتا ہے. کہاوت کی حد تک ٹھیک ہے، حقیقت ٹھیک نہیں. یوسف ساری زندگی کافروں میں رہے اور نبی رہے. یوسف کے بھائی ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے. ٹھیک نہیں. حضرت آسیہ ساری زندگی فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی. آپ میں سے جنہیں سمجھ آئی ہے وہ خوش ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی تالیاں بجا رہا ہے اسی فکر پر. وہ آپ کو نظر نہیں آیا، میں نے اسے خوش ہوتا دیکھا. شبیب بھائی وہ ایسے کہ وہ مجھے چڑا چڑا کے کہہ رہا کہ اگر آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ رہی ہے تو کچھ کنیزیں میری بھی ہیں. سچا ہے یا نہیں ہے کہ کچھ کنیزیں میری بھی ہیں جو نبیوں کے گھر بھی رہ کے ٹھیک نہیں ہوئی. سمجھدار سارے سمجھ گئے. کتنا پڑھا لکھا مجمع، میں نے نام بھی نہیں لیا. آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں. یہ معرفت حسین کی ماں عطا فرماتی. آپ سب قرآن کا واقعہ ہے تو آپ سارے کیونکہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ سمجھ گئے یہ لوط کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. امام آئے، امام آئے. شاہ صاحب گھر دیا گلہ نہیں نسی دیا. آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. بس سامعین گرامی قادر وہ جس نے اپنے کسی دشمن کے سامنے کبھی لب نہیں کھولے. تشریف فرماؤ. اور مجمع میں سے کسی نے علی کو گالی دے دی، وہ جو چپ تھا وہ بول پڑا. اور کیا بولا خدا کی قسم. کسی کو اردو میں بھی میٹر چاہیے تو نقوش عصمت میں علامہ ذیشان حیدر جوادی نے میں نہیں یہی فکرے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لکھے. اسے گالی دی، حسن کے چہرے پہ جلال آیا. شام والے بول پڑے، ابھی بھی چپ رہو گے؟ اسے جواب نہیں دو گے؟ تیرے باپ کو گالی دے رہا. امام حسن نے مسکرا کے کہا شام والو تم بتاؤ کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے پر 6 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا، تیسرا کہتا تھا میرا. کیا تمہیں معلوم ہے؟ کیا یہ جواب کے قابل ہے؟ پھر ان 6 میں سے یہ اس کا بیٹا مشہور ہوا جو کمینگی میں سب سے زیادہ تھا اور عمر میں اس سے بھی چھوٹا ہے. امام کو سب چاہت بھائی کمینگی میں اس سے بڑا ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے. یعنی جسے اٹھا کے کھلاتا رہا ہے اسے باپ کہتا ہے. قیامت تک کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جب بھی کوئی علی کو بھونکے سمجھنا پکا حرام زادہ بول رہا. وقت کافی بیت گیا ہے، ایام عذاب ہی گزرنا چاہتے ہیں. 5ویں کی رات ہو گئی، 2 راتیں اور مہمان ہے حسین. ہمیں اعتراف ہے ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے. زندگی کا بھروسہ میں اب تک شاید ایک آنسو بھی ایسا نہ تھا جو فاطمہ زہرا کی تسلیت کا باعث ہو سکے. بی بی ہم شرمندہ ہیں
اور حق ادا کرے گا بھی کوئی کیسے؟ کسی امام حسن کا داماد زین العابدین 36 سال خون رویا. کچھ آخری وقت 5ویں امام نے کہا تھا بابا کب تک رو گے؟ کہا محمد باقر میرا رخ کربلا کی طرف کر. خون رونے والے امام کا رخ کربلا کی طرف ہوا تو آخری فکر سید سجاد کے تھے بابا حسین معاف کرنا، جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکتا. اس کی نسلیں خوش قسمت ہیں، اسے خدا حسین کی عزاداری نصیب کرے. گھروں سے جنازے نکلتے ہیں. آج ایک ایسا جنازہ برآمد ہونے جا رہا ہے جو قبرستان سے بھی برآمد ہوا. مثال نہیں ملتی کہ کوئی جنازہ گھر سے جائے اور پھر گھر میں واپس آ جائے. شاید اسی لیے حسن کو امیر کہتے ہیں کہ 2 کفن پہنے ہیں امیر نے. جو امیر تھا اسے امت نے 2 کفن دیے، جو غریب تھا اسے امت نے 1 کفن بھی نہیں دیا. حسن کی امیری یہ ہے کہ 2 کفن پہنے، حسین کی غریبی یہ ہے کہ 1 کفن بھی نہ ملا. حسن کی امیری یہ ہے کہ جب زہر ملا تو گھر آ گئے. ام فروہ نے بستر بچھایا اور میرا مولا بستر پر تڑپنے لگا. جو بستر پہ وطن میں تڑپے امیر ہوتا ہے، جو پردیش میں تپتی ہوئی ریت پر تڑپے وہ غریب ہوتا ہے. مصائب طویل نہیں ہوں گے لیکن 2-4 جملے جب پڑھ لوں گا تو میں اشارہ کروں گا تب زیارت آئے گی. آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کا بیٹا موجود ہو اسے امیر حسن کہتے ہیں، اور آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کی بیٹی موجود ہو اسے غریب حسین کہتے ہیں. پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں کہ سکینہ 4 قدم دور کھڑی رہی حسین سے. جاؤ بیٹیوں کے دل سے پوچھو جو اتنی دور سے آ گئی تھی، سادات مجھے بتاؤ وہ 4 قدم دور کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ بس اتنا ہے کہ 4 قدم دور کھڑی نہیں تھی، کبھی بابا پہ گر جاتی تھی اور جب شمر بالوں سے پکڑ کے سکینہ کو ہٹاتا تھا ایک ہاتھ سے خنجر ماتم کر کے فکرہ سوچا، ایک ہاتھ سے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے. حسین کی ماں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ ماتم کرنے والے ہاتھوں کے نصیب نیک کرے. کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت دے. ہر ایک کی دعا کو فاطمہ زہرا قبول کرے. جناب قاسم نے جا کے اطلاع دی، بی بی زینب نے برقع پہنا، حسن کی گھر کی طرف دوڑی. جس کے لاشے پر زینب برقع پہن کے آئے وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کے لاشے پر زینب ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر بے مکنا و چادر ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. خدا سعادت بھائی کی محنت کو قبول کرے. والدہ حسنین جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. پورا گھر بھر گیا. امیر تھا نا، سارا گھر بھر گیا. امیر کے پاس سب آ گئے، غریب کے پاس کوئی نہ. ہر امام کے پاس آخری وقت میں بیٹا موجود ہے سوائے حسین کے. حسین وہ غریب ہے جس کے پاس آخری وقت میں بیٹا موجود. امام حسن نے آنکھیں کھولی اور میرے مسموم امام نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا.
اور پھر حسین کو دیکھ کے فکرہ کا سب آئے کو میرے غازی کو پتہ نہیں چلو. اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کر. اللہ فاطمہ کے نفیس بیٹے کو تڑپ تڑپ کے رونے والوں کو سلامت رکھے. محسن بھائی 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے. بولو سب روتے ہیں قبلہ سارے روتے ہیں؟ نہیں، 2-3 روتے ہیں. اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا. آج فاطمہ کے بیٹے کو ایسے تڑپ کے رو، میری ماں بہنوں ایسے ماتم کر کے رونا کہ فرشتے فاطمہ زہرا سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسن کا کیا لگتا تھا، یہ تیرے امیر اور نفیس حسن کا کیا لگتا تھا. آواز آئی سارے آئے ہو، میرے عباس کو پتہ نہیں چلا. جب آپ آیا دروازے میں بیٹھ کے رو رہا. آواز آئی غازی اندر نہیں آؤ گے. ماتم کر کے کہتے کیسے آؤ. زینب اور کلثوم کے بال کھلے ہوئے. ایک دفعہ قاتل کا نام بتا دے. عباس کی زندگی میں تجھے کس نے زہر دیا؟ بس دنیا سے چلا گیا حسین. حسین نے غسل دیا، حسین نے کفن پہنایا. جب تک میں اشارہ نہ کروں زیارت نہ لے کے گھڑیوں پہ دیکھ لیں میں 2 منٹ اور پڑھوں گا. کفن پہنایا امام حسین نے. عابد کے ساتھ مل کے غسل دیا امام حسین. جنازہ تیار ہو گیا. فضل شاہ جی، ندیم بھائی اتنے سید ہیں، ذرا تھوڑی سی اشارہ کریں مجھے اجازت دے لیں. بہت شکریہ. میں دستور زمانہ کے مطابق ایک اعلان کرنے والا ہوں. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا جنازہ امامیہ مسجد میں بالکل تیار ہے. جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہیں وہ زخمی جنازے کو کندھا دیں. حسین جنازہ لے کے باہر نکلا. زینب دروازے پہ رک گئی. یہ سامنے ایک ملونہ خچر پہ سوار ہو کے آئی. کہنے لگی کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین نے کہا نانا کے پاس دفن کرنے. یا اس نے اشارہ کیا ادھر سے کمانے کر کی